ربیع الاول کے مہینے میں ہم پاکستانیوں کا بالخصوص اور عالم اسلام کا بالعموم جوش و جذبہ دیدنی ہوتا ہے۔ سیرت پر کانفرنسز ہوتی ہیں، محافل نعت ہوتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، مذاکرے ہوتے ہیں، ٹی وی پر خصوصی پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ لیکن جیسے رمضان المبارک کے بعد رمضان کے بابرکت مہینے کا کوئی خاص اثر دیکھنے میں نہیں آتا، اسی طرح 12 ربیع الاول کے بعد بھی ہماری زندگیوں میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی۔ لاہور سے میرے ایک دوست نے بڑی اچھی تجویز دی کہ کم از کم ہم مسلمانوں کو جیسے عیسائی گڈ فرائیڈے مناتے ہیں اور چیزیں سستی کر دیتے ہیں، تو ہم مسلمان دعوے تو بڑے کرتے ہیں عشق رسول کے، کم از کم 12 ربیع الاول کے دن بلیسنگ ڈے منا لیں، کچھ چیزیں سستی کر دیں، کسی ایک دن غریبوں کو کوئی فائدے دے دیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میں تو یہ سوچتا رہتا ہوں کہ 22 کروڑ کا یہ ملک ہے، کم از کم 22 کروڑ تو ہیں، آبادی کی اکثریت مسلمان ہے، کلمہ گو ہیں، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے ہیں، لیکن مجال ہے کہیں پہ کوئی نظام کی تبدیلی کی طرف پیش رفت ہوتی، وہی ظلم کا بازار گرم ہے، کرپشن عام ہے، فرقہ واریت ہے، جھوٹ ہے، دغا بازی ہے، دھوکہ ہے، میرٹ کی پامالی ہے، آئین کی پامالی۔ ہم کلمہ گو ہیں نا، ہم عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے ہیں نا، ہم قرآن سے محبت کرنے والے ہیں نا، قرآن کو پڑھنے والے ہیں نا، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے والے ہیں۔ اقبال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بہت بڑی بات کہی، ایسی بات کہہ دی ہے کہ جو میرے جیسے مسلمان گناہ گار کی کیا اوقات، میں کہتا ہوں بڑے بڑے عالم اور اسکالر اور صوفیہ بھی سنیں تو وہ شاید لرز کے رہ جائیں، اتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ فارسی اشعار کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اقبال نے یہ کہا ہے کہ گر دلم آئینے بے جوہر است، کہ اگر میرے اس آئینے میں کوئی جوہر نہیں، یعنی اگر میرے اس دل میں ایمان نہیں، در بحرفم غیر قرآن مزمرست، اور اگر میرے ان حرفوں میں قرآن کے سوا بھی کوئی بات، اے اللہ کے نبی اگر میرے دل میں ایمان نہیں اور اگر میری اس شاعری میں قرآن کے سوا بھی کوئی بات ہے تو کتنی بڑی بات آگے کہی کہ روز محشر خارو رسوا کن میرا، بے نصیب از بوسائے پا کن میرا۔ تو اے نبی آپ روز محشر مجھے ذلیل و رسوا کر دیجئے اور اپنے مبارک پاؤں کے بوسے سے مجھے محروم کر دیجئے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا دار۔ اور دو اشعار تو میں جب بھی سیرت پہ بات کرنا چاہتا ہوں تو میرے سامنے یہ آ جاتا کہ 1000 بار بشوم دہن سے مشک و گلاب، ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ ہم اپنے منہ کو 1000 بار مشک اور گلاب سے بھی دھو لیں تو ہمیں جچتا نہیں ہے کہ ہم اس مبارک ہستی کا نام، وہ اتنی پاکیزہ ہستی ہے اور ہم اتنے گناہ گار۔ 1000 بار بشوم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بید، بہت بڑی گستاخی ہے جو ہم کر، جچتا نہیں ہے، اس لیے کہ زبان سے ہم نعرے لگاتے ہیں، زبان سے دعوے کرتے پھرتے ہیں، عمل ہمارے کچھ اور ہیں۔ ادب گاہی زیر آسمان ز عرش نازک تر، آسمان کے نیچے ایک ایسی ادب والی جگہ ہے کہ جس کا معاملہ عرش سے بھی نازک تر ہے۔ ادب کا ہی زیر آسمان ز عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے جنید و با یزیدی جا، کہ جہاں جنید بغدادی اور با یزید بستامی جیسے اولیاء کے بھی اوسان خطا ہو جاتے ہیں، ان کی سیٹی گم ہو جاتی۔ اللہ اکبر، ہماری کیا اوقات ہے، ذرہ آفتاب کی حقیقت بیان کر سکتا ہے نہ قطرہ سمندر، ہم جیسے گناہ گار کی کیا حیثیت کہ ہم اس آفتاب رسالت کے اوپر بات کریں۔ یہ تو اقبال نے میرے جیسے گناہ گار کو بھی زبان دے دی ہے کہ میں اس پہ 2 باتیں سنا سکوں، اقبال ہی کی، میری کیا اوقات۔ اور میں کہتا ہوں جیسے میں نے بہت سارے علماء کے سامنے بھی یہ بات کہی، ہمیشہ سب نے اس کا اعتراف بھی کیا، اس کی تصدیق بھی کی کہ واقعی اقبال کا پیغام قرآن ہی کے پیغام کا پرتو ہے۔ قرآن کی طرح اقبال کے کلام کو بھی کھولیں تو لگتا ہے یہ آج نازل ہوا ہے، یہ آج ہم سے ایڈریس کر رہا ہے، یہ آج ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ تمہاری حالت کیوں ہے۔ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے
تا خاک بخارا و سمرقند، تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کہ خزاں میں مرغان سحر خام میری صحبت میں ہے خرسند، لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند۔ یہ سمجھتے ہیں ہم آزاد ہو گئے۔ یہ 14 اگست کو یوم آزادی مناتے، نہ ان کی پارلیمنٹ آزاد ہے، نہ ان کا اسٹیٹ بینک آزاد ہے، نہ ان کی معیشت آزاد ہے، نہ ان کے حکمران آزاد ہیں، یہ یوم آزادی مناتے۔ عجیب غلام قوم ہے بھی، ہنستے ہوں گے، کسرے سفید والے بھی ہنستے ہوں گے اور IMF والے بھی ہنستے ہوں گے، یہود و نصارہ اور ان کے ایجنٹ بھی ہنستے ہوں گے کہ یہ سمجھتے ہیں ہم آزاد۔ لیکن جیسے قرآن مایوس نہیں کرتا، میں کہتا ہوں اقبال بھی مایوس نہیں کرتا۔ اقبال گرم گرم سناتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، شرم دلاتا ہے، لیکن مایوس نہیں کرتا۔ نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں۔ مایوسی گناہ ہے، لیکن میں نے اور آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کی شمع جلا بھی رہے ہیں یا نہیں، وہ اپنے حصے کا کام کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں کہ نہیں، اور اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر فکر کریں۔ تو جیسے قرآن کو کھولیں، آج آپ کو قرآن آئینہ دکھائے گا کہ آپ کی حالت کیوں ہے، مسلمان کیوں ذبح حالی کا شکار ہیں، امت مسلمہ کیوں مار کھا رہی ہے، کیوں یہ فلسطین کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، عراق میں ایسا کیوں ہوا ہے، شام میں کیوں ہوا ہے، بوسنیا میں کیوں ہوا ہے، پاکستان میں ایسا کیوں ہے، سعودی عرب یہ کردار کیوں ادا کر رہا ہے، قرآن آپ کو بتا دے گا۔ قرآن تو کھول کے بتا دیتا ہے، قرآن تو کوئی لحاظ نہیں کرتا نا، اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اتنا ہی سمجھنا چاہتے ہیں جتنا ہمیں چاہیے، پوری سمجھ ہمیں چاہیے نہیں، کیونکہ پوری سمجھ آ گئی یا سمجھنا چاہا تو پھر تو اقبال کہتا ہے چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانا مشکلات لا الہ را، میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ مسلمان ہونے کی اور لا الہ کہنے کی مشکلات کیا ہے۔